نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسجد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا رحمت للعالمین السلام علیک یا محمد مصطفیٰ السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر سال کی طرح اس سال بھی 27ویں شب منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بحمد اللہ تعالی میں نے خطبے میں جو قرآن مجید سے سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بارہا متعدد مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرتے رہتے ہیں، سماعت کرتے رہتے ہیں۔ اس پر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ قرآن مجید کے اس سورے میں اللہ رب العزت نے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، کس میں؟ قدر والی رات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قدر کرنے والی رات میں یہ قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب قرآن مجید کا جو نزول ہے نا وہ دو قسم کا ہے، اس کا نازل ہونا دو قسم کا ہے۔ ایک ہے مکمل قرآن شریف کا نازل ہونا، اس کو نزول کہتے ہیں، اور ایک ہے قرآن مجید کا ٹہر ٹہر کر اترنا، اس کو تنزیل بولتے قرآن مجید میں۔ تو قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی لفظ اگر ایسا آیا کہ ہم نے قرآن کو تنزیل فرمایا تو وہاں معنی کیا ہوں گے؟ ٹہر ٹہر کر اتارا، کبھی 5 آیتیں، کبھی 1 سورہ، کبھی 2 سورے، کبھی 1 رکوع، کبھی 2 رکوع، کبھی جو ہے نا کیا ہے آدھا پارا۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے جو ٹہر ٹہر کر قرآن کو نازل فرمایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنزیل کہتے ہیں۔ اور جو قرآن مجید مکمل لوح محفوظ سے چوتھے آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، اسے بیت معمور کہتے ہیں۔ وہ لوح محفوظ سے بیت معمور پر جو مکمل 30 پارے قرآن شریف کے نازل ہوئے، اس نزول کو کہتے ہیں شب قدر۔ اور روئے زمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز بھی شب قدر سے ہوا۔ بات گوشے گزار ہوئی، جو پہلی آیتیں ہیں نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ 5 آیتیں جو غار حرا میں نازل کی گئی، یہ جس رات میں نازل ہوئی وہ رات شب قدر کی رات تھی۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سال کے 12 مہینے میں ڈھونڈنے کی شب قدر کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کون سے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے؟ وہ مہینے میں نازل کیا جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ اب یہ بات تو دلیلاً قرآن کی روح سے صاف ہو گئی کہ
کہ قرآن مجید کا نزول ہو یا تنزیل ہو، تنزیل کا آغاز ہو کہ مکمل نزول ہو، یہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب رمضان کے مہینے میں 30 دن ہے، 10 شروع کے عشرے میں نازل ہوئی یا درمیانی عشرے میں یا آخری عشرے میں. کون سے جو ہے نا کیا معلوم ہے مہینے کے کون سے رات میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا رمضان میں اعتکاف فرمایا. کتنے مہینے کا؟ پورے رمضان کے 1 مہینے کا اعتکاف کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 مہینے کا جو اعتکاف کیا، کیا ہم بھی 1 مہینے کا کریں؟ حضور نے فرمایا میں 1 مہینے کا اعتکاف شب قدر کو پانے کے واسطے کہ یہ کون سے عشرے میں ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. بولے سرکار کتنا خیال فرماتے تھے میرے آقا امت کا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ 1 مہینے کا اعتکاف کیا. پہلا عشرہ گزر گیا، سرکار نے فرمایا میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کو نہیں پایا. بولے سرکار دوسرا عشرہ گزر گیا، فرمایا دوسرے عشرے میں بھی میں نے شب قدر کو نہیں پایا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ اس عشرے میں نے شب قدر کو پا لیا. اور حضور بتانے کے لیے صحابہ کرام کے پاس آ رہے تھے. 2 صحابہ کرام میں کچھ انبن ہو جھگڑا ہو گیا، کسی بات پہ ہاتھا پائی ہو گئی. اب جھگڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو سلجھانے میں بزی ہو گئے اور شب قدر اللہ پاک نے حضور کے ذہن سے بھلا دی. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جب 2 مومن آپس میں جھگڑتے ہیں تو اللہ کی رحمت جو ملنے والی ہے محروم ہو جاتے اس سے. ابھی دیکھو شب قدر پتہ چل جاتا اور آسانی ہو جاتی تھی، مگر 2 مومنوں کے جھگڑے نے ساری امت کو وہ شب قدر کون سی رات ہے اس سے محروم کر دیا. اب ڈھونڈ لیتے بیٹھنا ہے 10 دنوں میں کون سی ہے بول کے. سمجھ گئے بات آپ؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ 2 ایمان والوں کا جھگڑا. مگر ہم رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی جھگڑے نہیں. کوئی بازار میں جھگڑ لے رہا، کوئی گھر میں جھگڑ لے رہا، کوئی بیوی سے جھگڑ لے رہا، کوئی اولاد سے جھگڑ لے رہا. اس طریقے سے جھگڑے ہمارے زندگی میں چلتے ہی جا رہے. رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی یہ چلتے جا رہے تو اللہ کی عطاؤں نعمتوں سے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے یہ. جبکہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اگر ہماری زندگی سے یہ فسادات اور جھگڑے ہم ختم نہیں کرے تو پھر اللہ کی عظیم نعمتوں سے محروم ہونے کا ذریعہ بن جاتے یہ جھگڑے. سمجھ گئے آپ؟ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مومن اگر آپس میں جھگڑے اور جھگڑ کے انہوں نے بات بند کر لی ایک دوسرے سے، سلام کلام کچھ بھی نہیں کر رہے، انہیں اس کو دیکھ کے منہ توڑ لے رہا، انہیں اس کو دیکھ کے، انہیں آرا سو دیکھتے رستہ چینج کر لے رہا، اس کو دیکھ کے انہیں رستہ چینج کر لے رہا. تو اگر یہ سلسلہ چل رہا تو رسول پاک فرمائے اللہ تعالیٰ وہ دونوں کو جو لڑ لے جھگڑ لے کے ایک دوسرے سے نا اتفاقی کر لے کے سلام کلام بند کر لیے نا، ان دونوں کو ان کے جھال پہ چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ. آپ چاہے رمضان آؤ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر آؤ مغفرت نہیں ہوتی، شب برات آؤ مغفرت نہیں ہوتی. اب کتنے بھی متبرک دن آ جاؤ، متبرک راتیں آ جاؤ، وہ 2 ایسے بد نصیب رہتے ایک دوسرے سے ایمان والے ہو کے بات بند کر لیے، خدا کی رحمت اور بخشش سے محروم ہو گئے. کب تک محروم رہتے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب تک وہ اپنی خلیج دور کر کے محبت پیدا نہیں کر لیتے، کلام کرنا شروع نہیں کر لیتے، سلام کرنا شروع نہیں کر لیتے، اس وقت تک اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ کیسی محرومی والی بات ہے. تو یہ سورہ مبارکہ کا شان نزول اگر دیکھیں اور رسول پاک کے احادیث اگر اٹھا کر دیکھیں تو ایمان والوں کا جھگڑ لینا اللہ کے یہاں اتنا ناپسندیدہ ہے کہ وہ دونوں جب تک مل نہیں جاتے اللہ مغفرت نہیں فرماتا. ایسی مقدس رات میں بھی اب آپ دیکھیے
کتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عنایات اور اس کا فضل و کرم ہے کہ رسول پاک کے ذریعے آگاہی بھی کر دیا کہ یہ کریں گے ناراض ہو جاتے اور یہ دور کر لیں گے نفرتیں خلیشیں تو پھر میں میری بخشش کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیتا ہوں بولا اللہ پاک۔ یہ ہے شب قدر کے نزول والی رات، اور یہ قرآن کے نزول والی رات ہے شب قدر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ اللہ نے شب قدر کو بھلا دیا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی آسانی کر دی۔ فرمایا امت کے لیے کہ اے میرے امتیو، میں نے شب قدر کو یا تو 21ویں شب میں پایا ہے یا 23ویں شب میں پایا ہے یا 25ویں میں یا 27ویں میں یا 29 میں، یہ 5 میں سے کوئی ایک یقیناً شب قدر ہے بولے سرکار۔ اب اتنا میں کر کے دے دیا تم آپ کو تحقیق، اب تم لوگ ڈھونڈو بولے سرکار۔ اب کیا علامتیں ہیں اس کی شب قدر کی؟ علامتیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا وہ رات روشن ہے ساری راتوں میں سب سے زیادہ، یعنی آسمان ابر آلود نہیں رہتا اس رات میں، آسمان ستاروں سے مزین رہتا، اتنے ستارے چمکتے اس رات میں کہ دوسرے راتوں میں اتنے چمکتے کبھی نظر نہیں آتے۔ یہ خاص بات ہے اس کی۔ دوسری وہ رات کی خاص بات یہ اس میں موسم اعتدال پہ رہتا، نہ زیادہ سردی ہوتی نہ گرمی ہوتی۔ تیسری اس رات کی خاص بات یہ ہے کہ وہ رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے کہ زمین پر ایک تل کے دانے کی اتنی جگہ بھی خالی نہیں رہتی، بولے وہ خالی ہے تو اس جگہ پر بھی فرشتہ آ کے ٹھہر جاتا، اتنے کثرت سے فرشتے نازل ہوتے۔ اور وہ فرشتے آ کے کرتے کیا؟ عبادت کرنے والوں کے ساتھ انہوں بھی شامل ہو جاتے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے۔ جو بندہ نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے، نوافل کی کثرت کر رہا ہے، وہ فرشتے کیا کرتے؟ اس کے اوپر پروں سے سایہ کرتے، اس کے جسم پر اپنے پروں کو پھیرتے۔ جو بندہ دعائیں مانگ رہا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے۔ رات بھر وہ فرشتے اس طرح عبادت گزار بندوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے۔ یہ ہو جاتا، اور جب صبح ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج بغیر کرنوں کے نکلتا۔ یہ واحد رات ایسی ہے پورے سال میں کہ اس رات کا سورج جو صبح میں طلوع ہوتا ہے وہ بغیر کرنوں بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، لیکن سال کے 12 مہینے کی تمام راتیں شب قدر کو چھوڑ کے وہ اس کی صبح جب ہوتی ہے سورج کرنوں سے طلوع ہوتا، مگر بغیر کرنوں کے یہ ایک ہی واحد رات ہے جس میں سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے۔ اور تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی اور بتایا، صحابہ اکرام میں سے بھی بہت سارے صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ جس رات میں شب قدر ہوتی ہے سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ رات بندہ پا لیا، یہ نشانیاں بھی پا لیا، تب اس میں ملتا کیا، ہوتا کیا؟ اب ایک کوشچن ہے، اللہ پاک خود پوچھ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے میرے حبیب، یہ اللہ پاک نے فرمایا شب قدر میں اللہ نے قرآن اتارا، مگر اس میں ہوتا کیا، ملتا کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رات میں کیا کرتا ہے اللہ پاک؟ اللہ پاک خود سوال کر رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضور سے سوال کیا مگر جواب خود ہی دے رہا، اللہ پاک خود ہی دے رہا ہے جواب۔ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب، یہ رات ایسی فضیلت والی رات ہے کہ قرآن اس رات میں اترا، اس قرآن سے نسبت کی وجہ سے اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ بندہ اگر مجھے راضی کرنے کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت میں اس ایک رات میں بیٹھا رہے، یا قیام کرے یا دعائیں مانگے یا قرآن پڑھے یا صدقہ خیرات کرے یا پھر جو نیکی ہو سکتی ہے اس کی حیثیت کے مطابق وہ نیک اعمال کرے، تو میرے عزت و جلال کی قسم اسے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ حضور نے حدیث پاک میں وضاحت فرمائی، وہ بھی کیسے؟ روزانہ دن میں روزہ رکھتے ہوئے، روز رات بھر عبادت کرتے ہوئے، بغیر دکھاوے بغیر ریاکاری کے جو بندہ 1000 مہینے عبادت کرا، کتنی عبادت ہوتی؟ رسول پاک فرمائے اتنی یا اس سے بھی زائد عبادت کا ثواب یہ ایک رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ایسی فضیلتوں والی رات ہے۔ اب 1000 مہینے بولے تو کتنے ہوتے ہیں؟ قریب 84 ایئر ہوتے ہو،
84 سال ہوتے. اب ایک ہی رات میں بندہ عبادت کر لیا تو اس کو 84 سال عبادت کا ثواب مل رہا. اب ایک بندے کی عمر ہے سمجھو 84 سال, اس کو پوچھو روزانہ جو ہے نا روزہ رکھے تھے کیا چچا؟ بولے تو ارے کیا جھولے میں پیدا ہوتے جو روزہ تھوڑے ہی رکھتا ہوں میں, روزہ تو 15 سال سے فرض ہے. نہیں, اب 84 ایئر عمر بھی ہے ایک بندے کی, تو پہلے تو انہیں 15 سال تک مہینہ سمجھ گیا, اس کے بعد اگر رکھا بھی تو وہ بھی کنٹینیو رکھا تو ایک معاملہ ہے. ایک سال بھر پورا کا پورا رکھنے کی بات ہو رہی وہاں, نفل روزے. پھر رمضان کا روزہ الگ, اگر رکھے بھی تو چچا کتنے رکھتے؟ نہیں, رمضان کا 1 مہینہ رکھیں گے. نفل روزے رکھے بھی تو کتنے رکھتے؟ شوال کے رکھیں گے, 10 محرم کا رکھیں گے, شب برات شب معراج کا رکھ لیں گے, ہو گیا ختم, کوٹا کمپلیٹ. مگر سال بھر کون رکھیں گے؟ نہیں. اللہ کے حبیب فرما رہے ایک بندہ اگر ایمان و اخلاص کے ساتھ پوری رات عبادت کر لیا شب قدر میں تو 84 سال ریگولر روزہ رکھنے, ریگولر رات بھر عبادت کرنے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا, وہ بھی بغیر ریاکاری کے, بغیر دکھاوے کے. یہ فضیلت والی رات ہے, اس لیے اس رات کی تلاش کرنی چاہیے, اس رات کو پانے کی جستجو کرنی چاہیے. اس میں ہماری مغفرت ہو جائے, مغفرت کا سامان کیا ہم کو جو ہے نا کیا جمع کرنا ہے, اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ ایک رات میں اتنا بڑا فائدہ مل رہا, کرنا نہیں کرنا. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ رات میں عبادت کر کے اللہ کو نہیں منا لیتا جو خوش نصیب ہے. بولے سرکار نہیں, جس کے لیے اللہ دنیا اور آخرت کے خیر کے دروازے کھول دینا چاہتا نا, انہیں پاتا یہ رات کو. بولے سرکار انہیں اس میں قیام اللیل کرتا, انہیں اس میں سجدے کرتا, دعائیں مانگتا. بد نصیب ہے وہ شخص جو ایسی رات بھی پالے اور اس رات میں عبادت کرنے کے بجائے شاپنگوں میں لگا رہے, نہیں فونوں میں گیم کھیلنے میں لگا رہے. یہ رات پالے بھی گانے دیکھنے میں لگا رہے, یہ رات پالے بھی گالیاں دینے میں لگا رہے, لڑائی جھگڑے میں لگا رہے, اور کیا ہے رات بھر گھومے پھرے سڑکوں پہ, حریص کھانے میں لگا رہے, چائے پینے میں لگا رہے. نہیں, لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے, اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ رات کی یہ اہمیت بیان فرمائی. اب بتاؤ میں بولوں تو جھوٹ بول سکتا ہوں گا؟ نہیں. کائنات میں ساری کائنات بھی جھوٹی ہو سکتی ہے, نہیں, لیکن اللہ پاک جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا کیا فرمایا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہے؟ جب اللہ سے بڑھ کے کوئی سچ بول ہی نہیں سکتا ہے تو اس خدا نے فرمایا ہے ایک رات عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہوں. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا 5 طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے, اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. علامتیں کیا ہیں وہ بھی بتا دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب رسول پاک کے ایک صحابی ہے, ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. انہوں نے یہ قسم خدا کی کھا کر بیان فرمایا کہ اللہ کے عزت کی قسم مجھے پتا ہے وہ کون سی رات ہے 5 طاق راتوں میں. بولے انہوں کون؟ بولے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا ایک صحابی نے, ارے سرکار قسم کھا کے نہیں بتایا اس کو, تم قسم خدا کھا کے بتا رہے ہو اتنا کانفیڈنٹ, ذرا بتاؤ کون سی ہے وہ رات؟ تو انہوں بولے کہ جو ہے نا 27ویں رات ہے. بولے وہ کون؟ بولے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. 27ویں رات ہے وہ رات شب قدر, جس کے تعلق سے اللہ پاک نے یہ فضیلت بیان فرمائی. وہ فکسڈ رات ہے, گھومنے والی نہیں ہوتی. بولے انہوں تو ان سے وہ صحابی جو سنے انہوں عرض کرے اگر وہ گھومنے والی رات نہیں ہے 5 طاق راتوں میں تلاش نہیں کرنا ہے, ایک ہی فکسڈ رات ہے 27ویں, تو دلیل کیا ہے؟ ثبوت پیش کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سورے کو پڑھ, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر یہ جو لفظ ہے, یہ جو ورڈ ہے, یہ 3 مرتبہ بیان فرمایا. کتنے بار بیان فرمایا؟ پڑھو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک بار آ گیا, وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 بار آ گیا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 بار آ گیا لیلۃ القدر. تو 3 بار اللہ نے اس کو بیان کیا یہ سورے میں, بلا وجہ 3 بار نہیں بولتا اللہ تعالیٰ,
وجہ سے بولتا، بولے وجہ کیا ہے؟ سن بولے یہ ورڈ میں، یہ لفظ میں کتنے حروف ہے؟ 9 حروف ہے بولے انہوں، لام یہ لام تے، لیلت الف لام قاف دال رے، لیلۃ القدر، کتنے حروف ہوئے؟ 9۔ آیا کتنے بار؟ 3 بار، 9 تیا 27، 27ویں شب قدر ہے بولے انہوں۔ کیا ہے یہ؟ دلیل پیش کرے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی دلیل کی بنیاد پر اکثر مفسرین نے، اکثر فقہا نے، اکثر محدثین نے اور اہل سنت والجماعت کے اکثر علماء اور اہل علم نے تاخرات بھی منائی ہے، 21ویں شب بھی منائی، 23ویں بھی منائی، 25ویں بھی منائی، مگر فوکس کس کو کیا؟ 27ویں شب کو کیا، اس دلیل کی بنیاد پر کہ اکثر و بیشتر اہل علم نے 27 کو فوکس کیا ہے، اس لیے 27ویں رات میں کیا کرتے؟ ہم قرآن مجید کو ختم کرتے، 27ویں رات میں کیا کرتے؟ یہ اہتمام کرتے، دوسرے تاخراتوں میں بھی کرتے۔ ابھی ہمارے مسجد رحمانیہ میں ہر سال تاخراتیں 5 کی 5 کیا پورا رمضانی ذکر کی محفل ہو رہی، نماز تراویح بھی پڑھے، ذکر کی محفل بھی ہو رہی، رمضان کا پورا مہینہ منا رہے۔ خالی ایک رحمانیہ مسجد ہی نہیں بول رہا ہوں میں، حیدرآباد میں چلے آؤں وہاں پہ بھی مناتے، پورا ایک شب میں قرآن بھی ختم ہوتا وہاں پہ، پورا رمضان کا مہینہ 10 شبی شبینے ختم ہوتے، 3 شبی شبینے ہوتے، 5 شبی شبینے ہوتے۔ اس طریقے سے اگر دیکھتے چلے جاؤ تو ایمان والوں میں بے شمار اللہ کے ایسے بندے ہیں، ممبئی میں ہے، حیدرآباد میں، دلی میں، انڈیا میں ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سعودی عرب میں، عرب کنٹریز میں، اگر حرمین شریفین چلے جاؤ رمضان میں، عمرے میں، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے پوری رات طواف چل رہا ہے، پورا مہینہ پوری رات طواف چل رہا۔ مسجد نبوی میں چلے آؤ، پورا مہینہ پوری رات عبادت چل رہی وہاں پہ، پوری رات رسول پاک کی بارگاہ میں سلام پیش ہو رہا، پورا دن پیش ہو رہا۔ تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان رمضان کی راتوں میں غفلت میں گزار رہے ہوں، سوائے ان بندوں کے جو بد نصیب ہے۔ اب ان کا کیا کر سکتے؟ ایمان والوں میں شرابیاں بھی ہے، جوے کھیلنے والے بھی ہے نہیں، چٹے بازاں بھی ہے نہیں، لپا ڈوپی کرنے والے بھی ہے، مال ہڑپ لینے والے بھی ہے، بہنوں کا حق ترکے کی جائیداد میں مار لینے والے بھی ہے نہیں، بھائی گھر میں تڑپ رہا، انہیں غریب ہے، اس کے گھر میں لے جا کے راشن کی کٹ نہیں ڈالیں گے مگر دنیا کو بانٹ لیتے پھریں گے، کیا بولے تو میں باٹا بولے، تو یہ بانٹنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے خاندان کے اندر دیکھ کون غریب ہے، کون کیا ہے، مستحق کون ہے۔ اللہ پاک نے 4 پارے میں ارشاد فرمایا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تو اپنا منہ مشرق کی طرف کر یا مغرب کی طرف کر کے اللہ کو یاد کر، نیکی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر، بولا اللہ تعالیٰ۔ نیکی یہ ہے کہ غریبوں کا خیال کر، یتیموں بیواؤں کا خیال کر۔ نیکی یہ ہے کہ ایمان لا اللہ پر، اس کے رسول پر۔ نیکی یہ ہے کہ رسول کی تعظیم اور ادب کر۔ نیکی یہ ہے کہ قرآن پر اور پچھلے کتابوں پر یقین رکھ، آخرت پر یقین رکھ، اس کے بعد میں نماز پڑھ، اس کے بعد میں زکوٰۃ ادا کر، اس کے بعد میں حج کر۔ یہ نیکی ہے بولا اللہ تعالیٰ۔ اس کا نمبر کب گنایا؟ پہلے وہ باتیں بیان فرما دیا اللہ پاک۔ نیکی کی اصل اور بیسک کیا ہے؟ امت کو یہ بتایا کہ فیس کدھر بھی کر لے، قبلے کی طرف فیس کر کے نماز پڑھ دیا تو نہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پہلے حقداروں کا حق دے، پھر میرے پاس آ، تب تیری نماز کو قبول کرتا ہوں، تب تیرے روزے کو قبول کرتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک مالدار شخص ہے، اس پر فطرہ دینا واجب ہے، اور اس نے فطرہ نہیں دیا، یہاں تک کہ عید بھی آ گئی چلے گئی، سرکار فرمایا اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا، کوئی رمضان مبارک کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فطرہ واجب ہو گیا، نہیں دیا تو دینا باقی رہتا۔ انہیں مرنے سے پہلے جب تک وہ رمضان کا فطرہ نہیں دیا، اس وقت تک اس کے وہ روزے ویسے ہی رہتے، زمین آسمان کے بیچ میں لٹکے ہوئے، وہ قبول ہی نہیں ہوتے۔ فرمایا تو معلوم کیا ہوا؟ فطرہ دیا تو روزہ قبول ہو رہا، یعنی خیرات کر رہا نا اس میں، تب جا کر اس کی نیکی قابل قبول ہو رہی۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نمازوں کے اندر تم سے جو سستی، کاہلی اور جو مسٹیکس اگر ہو رہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک اس کو کیا کرے؟ معاف کر کے، درگزر کر کے قبول کر لے، تو ہر نماز کے بعد کچھ تو بھی صدقہ کر دیا کرو، روپیہ 2 روپے ہی صحیح،
خیرات کر دیا کرو بولے تاکہ تمہاری نماز کے اندر قبولیت پیدا ہو جائے۔ ارے حد تو یہ ہے، اللہ پاک نے ایک آیت کریمہ میں قرآن کی یہ بیان فرمایا، میرے حبیب سے آ کر دین سیکھتے ہو تو اے میرے محبوب کے صحابیوں پہلے خیرات کرو پھر آ کے میرے مصطفیٰ سے سوال کرو، فرمایا اللہ پاک نے۔ اور یہ آیت جب اتری تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری تو سب سے پہلے اس پر عمل مولا علی شیر خدا نے کیا، انہوں نے خیرات کی اور حضور کی بارگاہ میں آئے سوالات کیے، اور یہ آیت کو اللہ نے منسوخ فرما دیا۔ منسوخ کرنے کا مطلب اس وقت یہ آیت اتری سو ٹائم پہ حکم فرض تھا، مگر جب منسوخ کر دیا تو نفل ہو گیا، تو ابھی اس کا وہ عمل، اس کے اوپر عمل کرنا نفل ہے، اب فرض تو نہیں ہے، لیکن نفل کا مطلب کرے تو اجر برابر ملنے والا ہے۔ تو دین سیکھنے کے لیے بھی اگر بندہ خیرات کرتا ہے تو اللہ وہ دین کی باتیں اس کے قلب میں مضبوطی سے بٹھا دیتا ہے، اس کے ذہن میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے خیرات کا جو ہے نا پھل اور اجر جو اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات میں عبادت کرو گے تو پھر اتنا اجر و ثواب تم کو ملے گا کہ قریب 84 سال نفل عبادت کا اجر و ثواب ملے گا۔ مولا کیا بس اتنا ہی چھوٹا ہے، سورہ ختم نہیں، فرمایا اللہ پاک نے آگے سن، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ہر سال جب شب قدر آتی ہے تو ایک بات اور ہوتی اس میں، قرآن تو نازل ایک ہی بار ہوا نا، اب اس کے بعد نازل ہو رہا نہیں، ہر سال ہو رہا کیا؟ ہر سال نہیں نازل ہو رہا، ہو گیا تھا 1400 سال پہلے، جب اتر گیا تنزیل بھی ہو گئی، اسی وقت نزول بھی ہو گیا۔ اب اس کے اگلے سال جو رمضان آیا اس میں قرآن نہیں اترا، قرآن تو فرسٹ رمضان میں اتر گیا، وہ رسول پاک کے زمانے میں ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن مکمل اتر جانے کے بعد اب جو رمضان آیا اس میں تو قرآن نہیں اترا، وہ رمضان خالی اس کی پلیس پہ آیا، اس کی جگہ پہ آیا، تو اس کی بھی وہی فضیلت۔ اس کے پیچھے والا رمضان اس کی جگہ پہ آیا، اس کی بھی وہی فضیلت۔ اس کے بعد والا رمضان اس کی جگہ پہ آیا، اس کی بھی وہی فضیلت۔ اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، 1400 سال میں 1400 رمضان گزرے، ہر رمضان دوسرے رمضان کی پلیس پہ آتے جا رہا، یوں سمجھ رہے کہ ریل گاڑی کی طرح گاڑی بنتی چلی جا رہی۔ وہ جس میں قرآن اترا تھا وہ انجن تھا، باقی یہ ڈبے تھے، یہ اصل انجن نہیں ہے۔ تو اللہ نے کنیکشن اور ربط اور تعلق کی اہمیت بتائی، ذرا دیکھ میرا قرآن اترے، وہ رات سے رات کنیکشن رکھ لے، اس کی بھی وہی سپیڈ ہے، اس کی بھی وہی رفتار ہے، اس میں عبادت کر لے تو وہی 1000 مہینے عبادت کا اجر و ثواب ہے۔ ارے 1400 سال بعد آج بھی ہم اگر وہ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں تو خدا فرما رہا ہے 1000 مہینے عبادت کا ثواب۔ امام مہدی کا دور آئے گا، قیامت کے قریب ہزاروں سال بیت جائیں گے، مگر خدا فرمائے گا یہ رمضان میں بھی تاخرات پالے شب قدر کی اور اس میں عبادت کر لے، وہی ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا۔ تو اللہ بتا رہا ہے میرے قرآن سے جڑ جاؤ، رات جڑتے چلے جا رہی، ہر رات فضیلت پالے رہی، تو پہلے سے ہی اشرف المخلوقات ہے۔ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قرآن کے حلال کو حلال ماننے والا ہے، حرام کو حرام ماننے والا ہے، قرآن مجید کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، تو اس حافظ قرآن کا ادب کرنا، حضور فرماتے ہیں اللہ کا ادب کرنے کے برابر ہے، فرمایا سرکار نے۔ کیا مقام ہے ذرا سوچیے آپ۔ حضور نے فرمایا جس کے سینے میں، جس مومن کے سینے میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے، بولے سرکار، وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے۔ حضور فرمائے قرآن کی آیتوں کو محفوظ کرو اپنے سینے میں تاکہ تمہارے دلوں میں نور داخل ہو، تاکہ تمہارے بدن میں نور داخل ہو۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے، ہم نے اس کو خالی جوزدان کی زینت بنا کے محراب میں رکھ دیا ہے، تلاوت کرنے کے لیے نکالتے خالی رمضان میں، کوئی مر گیا تو یاد آتی تلاوت نہیں، 10واں 20واں 40ویں کے ٹائم پہ یاد آتی، نہیں تو برسی کے ٹائم پہ یاد آتی، نہیں تو فاتحہ دینا ہے تو یاد آتی، نہیں تو دکان کی اوپننگ ہے تو یاد آتی، چلو لاؤ بچوں کو مدرسے کے پڑھاؤ قرآن۔ ہم نے قرآن بس خالی اس حد تک رکھ لیا ہے یا نہیں،
کوئی کہتا ہے گھول کے پلاؤ بیمار کو، کوئی کہتا ہے تعویذ گلے میں پیناؤ بول کے. نہیں، ہم نے قرآن کو صرف اس کے لیے کر لیا ہے. ہاں یہ بھی بات ہے کہ قرآن مجید کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس میں ایمان والے بندوں کے لیے شفا اور رحمت رکھی ہے. بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. قرآن پڑھ کے پھونکنا چاہیے. حضور نے فضیلت بتائی، جو بندہ بیمار ہو اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکو بولے سرکار. موت کو چھوڑ کے ہر بیماری کی شفا ہے بولے. نہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا بھی ہے یہ بیان فرمایا ہے. تو قرآن مجید کی آیتیں بیماروں پر پڑھ کے پھونک سکتے ہیں. جادو ہو جائے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. نہیں، نظر بد لگ جائے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. کوئی بچہ اگر بہت زیادہ علیل ہو جائے، علاج کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کے روزانہ اس پہ دم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر قرآن صرف اس لیے نہیں آیا. قرآن آیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن آیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. قرآن آیا ہے ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کو داخل کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے. کافروں نے چیلنج کیا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ قرآن اللہ کی باتیں نہیں ہو سکتی، یہ محمد رسول اللہ اپنی طرف سے بنا کے ہم کو پیش کر رہے ہیں. قرآن نے کہا آؤ چیلنج، تم نے اللہ کو للکار دیا ہے، آؤ ذرا اب ثبوت پیش کرتا ہوں. تمہارے سارے پنڈت، سارے پجاری، سارے کے سارے تمہارے خداؤں کو، جھوٹے معبودوں کو اکٹھا کر لو، میٹنگ کر لو اور قرآن کے جیسی ایک کتاب بنا کے لے کے آؤ. بولا اللہ تعالیٰ تمہارا کہنا ہے نا، لاؤ اب اس کے جیسی کتاب بنا کے. 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، کوئی کافر کی جرت نہیں ہو سکی ہے سیم ٹو سیم قرآن کے جیسی کتاب بنا سکے. عربی کس کس کو نہیں آتی ذرا بولو آپ؟ بنانے کی کوشش کرا ولید بن مغیرہ، مٹ گیا مگر بنا نہیں سکا. عبداللہ ابن مقفع نے کوشش کی، ایمان لانا پڑا اس کو. 60 سال کوشش کرنے کے بعد آخر میں ایمان لانے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہا. یہ چیلنج پکا ہے بولا انہیں، یہ جھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے بولا انہیں. سمجھ گئے بات آپ؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ چیلنج تم کو بھاری پڑا نا، چلو آسان کر دے تم بولا اللہ تعالیٰ. سیم ٹو سیم یہ قرآن کے جیسا ایک سورہ بنا کے لے کے آؤ بولا اللہ تعالیٰ. چھوٹا بڑا کوسا بھی، پورے خداؤں کو جمع کر لو، پورے ابلیسوں کو، جنات کو، سب کو اکٹھا کر لو، سیم ٹو سیم قرآن کے جیسا ایک سورہ لے کے آؤ بولا. یہ بھی مشکل ہو جا رہا، چلو ٹھیک ہے ایک آیت بنا کے لاؤ بولا اللہ تعالیٰ. وہ بھی نہیں کر سکے، یہ بھی مشکل ہو جا رہا. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم کے معنی کر کے بتاؤ. یہ بھی نہیں کر سک رہے. یاسین کے معنی کر کے بتاؤ، طٰہٰ کے معنی کر کے بتاؤ، کاف ہا یا عین صاد کے معنی کر کے بتاؤ، الف لام میم را کے معنی کر کے بتاؤ. نہیں کر سکے، عاجز آ گئے. اللہ پاک نے فرمایا تو پھر یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، یہ قبول کرنا پڑے گا کہ یہ بندوں کا کلام نہیں، رب کائنات کا کلام ہے. اگر بندوں کا کلام ہوتا تو بندوں کے لیے سیم کلام بنانا آسان ہوتا، اس کا ترجمہ کرنا آسان ہوتا، اس جیسی آیت بنانا آسان ہوتا، سورہ بنانا آسان ہوتا، کتاب بنانا آسان ہوتا. مگر نہیں بنا سکے. رب کائنات نے اس کا نام قرآن رکھا. ہر آن پڑھی جانے والی کتاب، ہر سیکنڈ ہر لمحہ پڑھی جانے والی کتاب. اب بتاؤ کوئی دنیا کے اندر اتنا پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ نہیں ہے. حضرت احمد یار خان نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پنڈت آیا. انہیں آ کے کیا بولا معلوم ہے؟ اے احمد یار خان سنو، تمہارے قرآن کے میرے کو 14 پارے یاد ہے. بولا کیا بولا؟ تمہارے قرآن کے میرے کو 14 پارے زبانی یاد ہے. اب مجھے یہ بتاؤ ہمارے بھگوت گیتا کے کتنے چیپٹر تمہارے کو زبانی یاد ہے بول کے پوچھا انہیں. کیا بولا انہیں؟ یہ جب پوچھا تو حضرت احمد یار خان نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ قربان جاؤں میرے رب کائنات کی کتاب پر. بولے اہل ایمان تو اہل ایمان ہے، بے ایمان کے سینوں میں بھی چلے جا رہا. بولے یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. بولے ارے اپنے تو اپنے غیر بھی پڑھنے پہ مجبور ہو جا رہے، مگر تمہاری کتاب کے تم میں کتنے حافظ ہے بول کے پوچھے. تیرے کو پوری کتاب زبانی یاد ہے کیا؟ بولے تو وہ پنڈت بولا نہیں یاد ہے. اور وہ پنڈت کچھ یاد نہیں ہے تو پوچھے کہ جو ہے نا
तेरे को याद नहीं है तो कोई दूसरा ऐसा है जिसको पूरी की पूरी याद हो? बोले नहीं याद है। तो जब याद नहीं है तो तुम्हारी किताब तुम्हारे ही सीनों में नहीं आ सकी, ये इसके क्या है, गलत होने की दलील है। और रब्बे कायनात ने जो किताब नाजिल फरमाई, कुरान, हर सेकंड हर लम्हा पढ़ी जाने वाली किताब, इसको हमारे तो हमारे गैर भी पढ़ रहे हैं, गैरों के सीने में भी जगा ले रही है। तो रब ने जो फरमाया हर आन पढ़ी जाने वाली किताब, बताओ कितना पढ़ी जा रही है? तफसीरों में पढ़ी जा रही है, तफसीरें लिखी जा रही है, और फिर मजालिस में, मदारिस के अंदर पढ़ी जा रही है, स्कूल्स में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है, घरों में बच्चों को, तलबा और तालिबात को पढ़ाई जा रही है। इस तरीके से देखते चले जाओ, पूरे हुफ़ाज अलग पढ़ रहे हैं, उलमा अलग पढ़ रहे हैं, मुफस्सिरीन तफसीरें कर रहे हैं, अपने भी पढ़ रहे हैं, पराए भी पढ़ रहे हैं। यहूदियों में कई हुफ़ाज हैं कुरान मजीद के, ईसाइयों में कई